جسي في خاطري يا شاغلا فكري هاجسي سبح معي في سجدة الوتر يا هاجسي في خاطري ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. معزز سامعین گرامی قدر، آج ایک نہایت اہم بات آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے. گزشتہ ہفتے پاکستان کے اندر سوشل میڈیا، اخبارات، ٹی وی، پرنٹ میڈیا میں ایک عجیب و غریب قسم کی بحث چلتی ہے. آپ کے سامنے اس مکمل بحث کو رکھنے کا نہ وقت ہے، لیکن چند اشارے کرنا مقصود ہے. یاد رکھیے، ایک حدیث بہت زیادہ معاشرے میں پھیلائی گئی کہ جو مردہ ہو جائے، مر جائے، اس کے بارے میں اپنی زبانوں کو روکو. یہ حدیث صحیح ہے، درست ہے، لیکن کس کے بارے میں؟ بندہ مومن، بندہ مسلم کے بارے میں. یہ حدیث منافق، فاسق، فاجر، کافر کے بارے میں نہیں ہے. اللہ رب العزت کی سنت ہے، کلام حمید بھرا پڑا ہے. قارون کا ذکر ہے، برائی کے ساتھ ہے کہ نہیں؟ حامان کا ذکر برائی کے ساتھ ہے کہ نہیں؟ فرعون کا ذکر برائی کے ساتھ ہے کہ نہیں؟ ایک کلمہ کو مسلم عبداللہ ابن ابی کا ذکر برائی کے ساتھ ہے کہ نہیں؟ اس کو منافق کہا گیا. اس کے بارے میں کیا کہا گیا؟ کلمہ پڑھا ہوا تھا اس نے، وہ کلمہ کو تھا. آج ایسے لوگوں کے بارے میں لوگ اپنی زبانیں چلاتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں کہا ہمارا کوئی مذہب نہیں، میں ہر مذہب کو برابر سمجھتی ہوں، میرا کوئی دین نہیں، میرا شوہر قادیانی ہے، وہ عام مسلمانوں سے بہتر ہے، میں اپنی بیٹی کی عیسائی سے شادی کرتی ہوں، میرے نزدیک مذہب کی کوئی حیثیت نہیں. ایسے عورت کے نظریات و افکار کو، اور کتنا گندا نظریہ تھا، جن کی عمریں کچھ زیادہ اس بات کو جانتے ہیں. یہی وہ عورت ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں توہین رسالت کا بل پاس ہوا. اس عورت کی وجہ سے. کیوں؟ اس نے نعوذ باللہ چوکوں اور چراہوں میں، اسمبلی کے فلور کے اندر بھی بعض جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لفظ امی ہے، یہ نبی کریم کا اعزاز ہے. اس بدبخت عورت نے اس بارے میں ایسا ترجمہ کیا کہ وہ ترجمہ بھی میں آپ کے سامنے نہیں کر سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعزاز ہے. اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے مخاطب ہو کے کہتا ہے دیکھو تمہارے پہ وہ نبی آیتیں پڑھ رہا ہے کلام حمید کی، وہ تمہیں آیتیں سنا رہا ہے جو اس سے پہلے تمہارے اندر 40 برس رہا. کیا اس نے کبھی لکھا تھا؟ کیا اس نے کبھی کوئی کتاب کھولی تھی؟ یہ اعزازن بات بیان کی جا رہی ہے. اس بے ضمیر عورت نے ان پڑھ کے معنوں میں ایک لفظ بولا. اس کو کہا جس امت کا نعوذ باللہ نبی ایسا ہو، اس امت نے کیا پڑھا؟ اس عورت کی وجہ سے توہین رسالت کا بل آپا نثار فاطمہ نے اسمبلی میں پیش کیا. اور دیکھیے خدا کا کرنا کیسا ہوتا ہے. اس عورت کے بارے میں کہتے ہیں بات نہ کی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی منافقوں، فاسقوں، فاجروں کے بارے میں خبر دیتے رہے. اسلام کا اصول ہے جرح و تعدیل. ائمہ کے بارے میں جرح کرتا ہے، ائمہ کے بارے میں، مسلمان ائمہ کے بارے میں جرح ہوتی ہے. انہوں نے کبھی زندگی میں کوئی جھوٹ تو نہیں بولا. ایک مرتبہ بھی کوئی راوی حدیث جھوٹا ثابت ہو جائے، ایک مرتبہ بھی کہ اس نے جھوٹ بولا، وہ حدیث کو روایت نہیں کر سکتا. اور تم کہتے ہو ایسے لوگوں کے بارے میں جرح نہیں ہونی چاہیے. تبت یدا ابی لہب و تب، اللہ جرح کر رہا ہے. بدبختوں کے بارے میں اللہ کلام حمید میں بیان کر رہا ہے. سامری جادوگر کا واقعہ، فرعون کا واقعہ، تفاصیل موجود ہیں. لیکن ایک دوسری حیرت انگیز بات، پھر اس عورت کا جنازہ ہوا، اور جنازہ پڑھانے والے کی بھی قسمت دیکھیے، اور جس کا جنازہ پڑھایا جا رہا ہے اس کی قسمت بھی دیکھیے. عورت اور مرد پیچھے صف میں اکٹھے کھڑے ہیں. ایک مرد کھڑا ہے، ایک عورت، ایک مرد کھڑا ہے، ایک عورت اور مرد اکٹھے کھڑے ہیں. شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، دین کا استہزاء اڑایا جا رہا ہے. یہ شعائر اسلامی ہے. ہم یہ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں پاکستان کے اندر ہر مذہب کو اپنے مذہب کے مطابق آزادی ہے، جیسے مرضی رسومات ادا کرے، لیکن کسی بے مذہب اور بد مذہب کو اسلام کا مذاق اڑانے کی اجازت نہیں ہے. اپنے مذہب کے مطابق جو
تم نے اسلامی شعار کا مذاق اڑایا. یاد رکھیے یہ بھی مسئلہ. لوگوں نے سوالات بھی بہت کیے. عورت نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے؟ پڑھ سکتی ہے. باقی نمازیں بھی پڑھ سکتی ہے, یہ بھی پڑھ سکتی ہے. لیکن شرائط کیا ہیں؟ کیا عورت اور مرد ایک صف میں اکٹھے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ خدا کی قسم کتنی عجیب بات ہے. اجماع امت ہے, عورت اور مرد ایک ہی صف میں بغیر حاجب کھڑے نہیں ہو سکتے. ایک صف میں کھڑے ہونے کی ایک ہی صورت میں اجازت ہے. تمہاری مسجد کی مثال لے لیجیے, درمیان میں دیوار موجود ہے, عورت کھڑی ہو سکتی ہے. پردہ موجود ہے, کھڑی ہو جائے. اوٹ موجود ہے, کھڑی ہو جائے. اگر دیوار, پردہ, اوٹ, چادر موجود نہیں ہے تو پھر شریعت کا حکم کیا ہے پتہ ہے نا؟ عورت پیچھے کھڑی ہوگی. کہاں پہ؟ جہاں پہ مردوں کی صفیں ختم ہو جائیں گی وہاں سے عورتوں کی صف شروع ہو. یہ تم نے جی اسلام کا مذاق اڑایا اور اللہ تعالیٰ نے اس عورت کا مذاق بنا دیا ہے. حیدرآباد کے اندر بھی عورتیں پیچھے کھڑی ہیں پہلی صف کے اندر, اور مثالیں دیتے ہیں عجیب و غریب قسم کی. اللہ رب العزت اسلام کا مذاق اڑانے والوں کو نشان عبرت بنائے. ہمارے سے بددعا بھی کرتی ہے. اور آپ لوگ ہمیں کہتے ہیں جناب مردوں کے بارے میں اپنی زبان خاموش کر دینی چاہیے. یہ وہ لوگ ہیں جو فیس بک کے اوپر, ٹویٹر کے اوپر جو اس کے پیروکار ہیں نا. میں ضیاء الحق کا حامی نہیں ہوں, لیکن ضیاء الحق مردہ نہیں, ضیاء الحق بھی تو مر گیا. کمنٹ پیسے پتہ کیسے کیے جاتے ہیں؟ ضیاء الحق کو گالی دے کے اور نیچے لکھا جاتا ہے اس کو گالی نہ دی جائے. یہ دوغلی اور منافقانہ, یہ جو کئی مرتبہ میرے دل میں آتا ہے یہ بات, یہ لڑنے کے لبرل ہیں, یہ جو دیسی لبرل ہیں نا, یہ جعلی اور منافق لبرل ہیں. ان کے نزدیک اسلام کی شریعت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اللہ رب العزت جو کہا گیا, جو سنا گیا, اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.